السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے یا گفتگو سنیں گے۔ تو کیوں بنا رہے کہ آپ کے جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، تیرے سپورٹ کریں گے۔ کتنی آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے، اللہ کے ولی، اور تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا، تو نے کیا کر دیا ان کا۔ ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہم مانتے ہیں تمام چیزیں، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے۔ ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے سب۔ اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے۔ یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے، سکے بھی ہوتے، کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے۔ لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، نا ہوتا نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا، اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا، انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا، مٹی کھالی خبر کی، بہت ڈر لگ رہا بچے کو، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے۔ تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا۔ پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر کیا کیا ہوتا ہے، آپ سب اس میں ایڈ کر لیجئے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں، یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے۔ تیسرا عمل جو کرتے ہیں، یہ کیا، یہ بھی شرک ہے، اس میں لفظاً ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی، تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے۔ بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے، تمام شرک۔ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے، تو وہی تو مسئلہ ہے، مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہ کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے بھائی۔
اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے, کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا, وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, رب ناراض نہ ہو, یہ اصل چیز. ٹھیک ہے. اسی طرح 5واں کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. مطلب کیا ہوا؟ مشکل آ گئی, یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ, یا پھر پناہ طلب کرنا, اے فلاں مصیبت سے بچا لے, مصیبت آ رہی, آندھی آ رہی, طوفان آ رہی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا, حفاظت میں جانا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے, اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں, دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی, مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے, یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. 6, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. ٹھیک, قبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادیں, اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. ٹھیک, اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا, مدد, دعائی, اولاد, اسی طرح منت مرادیں, چڑھاوے چڑھانا, ان کے لیے قربان کرنا, طواف کرنا ان کا جا کر, یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا, یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں. 7ویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے, دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا, چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے, ذرا فال کھول دو, 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک, یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ جاتی. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری وہ پھیل رہی, کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ, کیا ہوں گا بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, ہاں, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے یہ دوا کھاؤ, اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے, تو شفا ہوتی؟ نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک, بات تو صحیح. تو شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو اب شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا, شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے, تو ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی, کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن بھی شفا ہے, تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو, اس میں شفا, ٹھیک ہے, استعمال. آگے آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو نا, تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان ہے, کیا ہے, اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا, اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر, پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر, تو نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے دور ہوں گے, ہے نا. یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو, نہیں, قرآنی ہے تو جائز ہے, غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے, بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے, یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تو قریش کے لیے, تو فلاں کے لیے. ہم کیا, ہم پورے کے پورے جنتی, کچھ بھی نہیں کر کے. یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے, ٹھیک.
ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک. 9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا, یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے, اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے اس کے عذاب سے نہیں لگتا, اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا, تھر تھر کانپ رہے, رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے, جہنم میں عذاب دیکھا جائیں گے. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے, پیشاب چھوٹ گیا میرا, نیند نہیں آئی, ڈر لگا, باہر جانے. دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو, اس میں ایک فرمایا سانپ ہے, نماز میں مار سکتے, بچھو ہے, کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے, اللہ جو کرنا ہے کریں گے. نہیں, تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو, پہلے مار دو, پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا, کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے, نقصان ہوں گے. سمجھ رہے فوق الاسباب ڈرنا, ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے, ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں, ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے میں بھی نہیں, دونوں مر جاتے. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا, اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں, اپنی جانیں لے رہے ہیں, دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک, تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت, نفرت, دینا لینا, خالص اللہ کے لیے ڈر, وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے. اسی طرح 10واں پوائنٹ, چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا, ٹھیک, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے سورج یا چاند یا ستارے, ٹھیک, ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر سمجھتے نا, تاثیر ہے یہ سمجھنا, اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے, اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا, پیر کا دن بہت اچھا رہتا, منگل کا دن بہت برا رہتا, بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا, بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے, جمعہ آ رہا ہے, جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے, ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. پھر ڈیفائن کیا نام نے, تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے, دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام, سورج کا تو ٹھیک ہے, ستاروں کہاں ستارے نا, منگل برائی لاتا ہے, بولتے ہیں آج تو منگل ہی نکال دیا منگل. سمجھے, ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے اب یہی تو ہے, سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا, جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی, نہیں وہ نہیں کرتے, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے, کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر, یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلن ہے, آج اماوس کی رات ہے, اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا, اور تم پہلن ہے, اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے, بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم,
उस पर तुम पहलन है और आज अमावस की रात है ना। इसी तरह एक और रात पूर्णिमा है बेटा, आज पूरा चांद है तो मेरे चांद को चांद दो चांद एक साथ नहीं हो सकते बाहर, है ना, अपोजिशन हो जाएगा तो मेरा बेटा आज बाहर नहीं जाएगा, क्यों, तो आज पूर्णिमा है, पूरा चांद है, इससे फला हो सकता है, ये हो सकता है, फला हो सकता है, खानदान पर असर पड़ सकता है, नस्लों पर असर पड़ सकता है, तकदीर पर असर पड़ सकता है, अच्छे और बुरे पर असर पड़ सकता है, तुम बीमार हो सकते हो, तुमको नजर लग सकती है, ये हो सकता है। समझ रहे बात? कहाँ गए थे तुम, कब गए थे? देखो अमावस को गए थे तो होना ही चाहिए, पूर्णिमा के दिन ये काम की तो ये होना है। शादी तुम्हारी मंगल को हुई तो तुम्हारे पास अच्छा हो ही कैसा सकता है? अच्छा लगा इसलिए कि तुम शनिचर के दिन दुकान खोले थे तुम्हारी, तो अब कहाँ से तुम्हारी दुकान सक्सेसफुल होने वाली है ना। शादी जब भी तो अखरब चल रहा था, हाँ, जब तो नहीं चले, यहाँ पता चल रहा तुमको अखरब कैसा पीछे लगता। शादी होती जनवरी, अखरब चांद सूरज, नहीं वो शादी तय होगी, कौन सा महीना तय करे, अब दिसंबर में रख लेंगे, सब होता है, एक आध रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। तो वो ऐड याद आता, बारातों का स्वागत तो नहीं करना है, बारातों का स्वागत नहीं करना है, क्या करना है, जंतरी लाई जाए पहले, फिर वो जंतरी लाता, पुराना कैलेंडर पता नहीं क्या क्या बारी बारी, हाँ अब निकालो कि वो वक्त कहीं सितारे उस बुरूज में तो नहीं जिसको अकरब, अकरब का नाम था स्कॉर्पियन, बिच्छू, कहीं सितारे उस बुरूज में तो दाखिल नहीं है उस तारीख में, तो अकरब पीछे लग जाता, फिर अकरब मतलब बिच्छू पीछे लग जाता, लिहाजा हम नहीं कर सकते। ये सब ग्रीक मैथोलॉजी है ना। स्कॉर्पियन किंग बोल के पिक्चर भी है, स्कॉर्पियन के ऊपर बहुत वो सितारा एक बहुत खतरनाक सितारा है, वो किसके पीछे लग जाता है, वहां वो अखरब लगता है, स्कॉर्पियन पीछे लग जाता है किसी भी काम की। देवता भी है लेकिन खतरनाक देवता है, देवताओं की भी हवा निकाल देता है, इतना खतरनाक है। मतलब स्कॉर्पियन जो उनके गॉड्स है, जो ग्रीक मैथोलॉजी है, उनको भी तकलीफ देता है, इतना खतरनाक देवता है, मतलब माबूद है उनका, बुत है उनका, तो वो मुसलमानों को भी टच कर सकता है लाइफ्स को, तो लिहाजा औलाद में ठीक। फला तुम करने जा रहे हो ये इस दिन होना चाहिए, अगर सिजेरियन करना है, बच्चे की पैदाइश नॉर्मल नहीं हो रही तो इस दिन कराओ, ये दिन मनुष्य होता है, इस दिन मत कराओ, समझ, इस घड़ी कराओ, इस घड़ी मत कराओ। शादी करना है तो डेट ये तय करो, इस घड़ी तय करो, ये घड़ी तुम्हारे लिए अच्छा है। नाम ऐसा रखो जिसके अबजद, अबजद समझते ना, अलिफ का होता हजार, ब का होता अबजद, एक सिस्टम होता अलिफ बा तासा को, अरबी में ये गलत अमल है लेकिन लोग करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, उसको प्लस करते हैं, उसका बोलते हैं रिजल्ट ऑड आना, ऑड समझते ना, ताक आना, जुफ्त नहीं आना, ऑड नंबर 1 13, तो बहुत अच्छा है। गाड़ी का नंबर लो तो कैसा लो, ऐसा लो कि सारे नंबर मिल जाए तो अच्छा होना नंबर, तो 2 1 3 7 तो सब मिला के ऑड आना, फिर 2 और 1 3 हुआ, फिर 3 2 1 3 7 2 और 1 3 और 3 6 और 7, 6 और 7 कितना हो रहा, हाँ 13, 13 अच्छा है, ऑड नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर है। अगर इसका पॉजिटिव आता ना एक्सीडेंट जल्दी होते, नेगेटिव अच्छा रहा ना तो बहुत एक्सीडेंट्स कम होते, वाह रे वाह, है ना। तो ये है सूरज और सितारे और सैयारों में तासीर समझना कि इनके आने जाने से अच्छा या बुरा होता है, ये भी शिरक है, याद रखिए। इसी तरह जो है बदशगुनी लेना, बदशगुनी शिरक असगर है या तौहाम जिसको हम कहते हैं बदशगुनी। आसम की हदीस है, जिसने बदशगुनी ली और किसी बदशगुनी ने उस अमल से रोक दिया, उसने शिरक किया। बदशगुनी ने किसी अमल से रोक दिया, बिल्ली चले गई अब अपन आगे नहीं जा सकते, बदशगुन। तुवाल गिर गया तो मेहमान आएंगे तो आज बाहर मत जाओ, मेहमान को रिसीव करना। कौवा चिल्लाया तो ये होता है ना। घर के अंदर जो है मुंगनी का झाड़ नहीं लगा, रिश्ते नहीं आते, है ना। इसी तरह वो चीकू लगाए तो फलां होता, तौहाम और बदशगुनियां। दूध खा के गए तो जॉब मिल जाती, आसमान के नीचे सफेद चीज खाए तो दिवालिया निकल जाता, बेड़ा गर्क हो जाता, है नहीं। देखिए ये तौहाम, चप्पल उल्टी हो गई तो तकदीर पलटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोई बुराई घर में आए तो झाड़ू से कचरा निकालने से तकदीर बदल सकती है। ये सब अकायद किए जा रहे हैं भाई अमाल। देखिए आप, नमक थोड़ा सा लेके घुमा दिया जाए तो बुरी से बुरी नजरों को निकाल देता है। झाड़ू का फंटा लेकर अगर घुमा दिया जाए तो अच्छी से अच्छे जिन और शैतान का असर खत्म हो जाता है, होता है नहीं। अगर पीटने फला चीज हो गई तो पहलन की चप्पल से अगर किया जाए तो काम निकल जाता है। दूसरा और तीसरा और खुरचन से काम नहीं होता है, मतलब पहले के बाद दूसरा तीसरा और आखिरी खुरचन बोलते हैं, काम नहीं होता। पहलन की चप्पल, पीट मारो, चप्पल से इलाज कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन ये पहलन की चप्पल क्यों, ये अकीदा खतरनाक है, ये अकीदा मसला है। मैं ये कह रहा हूँ अमाल के एक अकीदे की वजह से। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब शिरक है। बस शगुनी लेना, तौहाम लेना। इसी तरह जो 13वां जो है रिया, दिखावा करना। कोई अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदक़ात, खैरात, लिबास, कपड़े, गाड़ियाँ, जो कुछ है ये सोच के लेना कि लोगों में एक धाक जमेंगी, वैल्यू बनती है, स्टैंडर्ड बनेगा, नाम लेंगे लोग, फला होगा, पहचान बढ़ेगी। ये तमाम
شرک ہے، اس لیے آپ سنگی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کسی کی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی، اس کا مطلب سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آ کے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہوگی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا ہی، آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا، تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے یہ کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8-8.5 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، تکلیف دینے۔ کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا۔ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا، آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو، سمجھ رہے آپ بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے، بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا، کوئی جاؤ، مہان ہے بابا، آپ مہان ہے، دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا، میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں ان کے۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سمجھ صحیح مسلم کی روایت ہے نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے، جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ آپ کی حدیث ہے انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا، اللہ کا وعدہ ہے، لا لیتا اللہ۔ وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے، سمجھ جاتے ہیں بات کو؟